السلام علیکم، آداب، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں خبر نامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ سعودی میں اقتصادی شعبے کو کھولنے کا فیصلہ مثبت اور کامیاب، سعودی عرب کے وزیر خزانہ کا دعویٰ۔ نیوزی لینڈ سے چین جانے والا مال بردار بحری جہاز حادثے کا شکار، جاپان کی حدود میں ڈوبے جہاز پر عملے کے 43 ارکان تھے سوار۔ لداخ دورے کے بعد فوجی سربراہ بولے LAC پر صورتحال نازک، ہر چیلنج کا سامنا کرنے فوجی جوان تیار۔ شمالی کشمیر کے بارامولہ میں انکاؤنٹر، 2 ملیٹنٹس ہلاک، فوجی میجر سمیت 2 سیکیورٹی اہلکار زخمی۔ بھارت میں گاڑیوں کی صنعت کو مراعات دینے کا ہوگا جلد اعلان، وزیر پرکاش جاوڈیکر کا سیام کی 60ویں سالانہ کانفرنس سے خطاب۔ تمل ناڈو کی پٹاخہ فیکٹری میں دھماکہ، 9 خواتین کی ہوئی موت، دیگر 6 شدید زخمی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مکہ مکرمہ میں کل جمعرات کو گرج و چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق مکہ مکرمہ میں ہونے والی بارش سے خانہ کعبہ اور حرم شریف میں زائرین خوش نظر آئے۔ دوسری جانب غسل کعبہ کی روح پرور تقریب کل نماز عشاء کے بعد شروع کی گئی۔ بارش اور موسمی حالات کی وجہ سے تقریب تاخیر سے شروع ہوئی۔ شاہ سلمان کی جانب سے تمام تر احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنر مکہ شہزادہ خالد فیصل کی قیادت میں غسل کعبہ کی رسم ادا کی گئی۔ امام حرم، مسجد کے سربراہان اور انتظامیہ کے ارکان، شیخ السدیس، کلید بردار شیخ شعیبی نے بھی شرکت کی۔ مکہ مکرمہ میں بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا اور کئی علاقے اور سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجعدان نے کہا ہے کہ حکومت نے اقتصادی شعبہ کھولنے کا درست فیصلہ لیا ہے۔ اس فیصلے کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے ورچوئل یورو منی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ مملکت کی معیشت نے بہت سے شعبوں میں ترقی کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویژن 2030 نے پھل دینا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے سیاحت، تفریح، مالیاتی اور تکنیکی شعبے میں ترقی حاصل کی ہے۔ 2020 میں ترقی 3 سے 8% کے درمیان رہی۔ ہم نے G20 سربراہی اجلاس کی صدارت سنبھالی اور ایک بہت مضبوط ایجنڈا طے کیا ہے۔ پھر کورونا آیا اور سعودی عرب سمیت سب کو متاثر کیا اور تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ مملکت کی آمدنی میں کمی آئی ہے لیکن تیل کی قیمتوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکہ نے کورونا وبا کا منہ توڑ جواب دیا اور وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کے باوجود ہم نے بہت سے معاشی شعبے کھولے ہیں اور ان کے انتہائی مثبت اور نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے ایران پر نئی اقتصادی پابندیوں کے قریب آنے سے ہی ایرانی عہدیدار پہلے سے عائد پابندیوں پر چلا اٹھے ہیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی کے معاون اور بجٹ سازی کمیٹی کے سربراہ محمد باقر نوبخت نے کہا ہے کہ ایران اب تک سخت ترین پابندیوں سے گزر رہا ہے کیونکہ وہ اب ایک قطرہ بھی تیل نہیں بیچ سکتا ہے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی IRNA کے مطابق محمد باقر نے جمعرات کے روز صوبہ ہمدان میں ترقیاتی اور منصوبہ بندی کمیٹی کے ساتھ ایک اجلاس کے دوران کہا کہ پابندیوں کے انتہائی سخت مراحل میں اب ہم انتہائی غیر منصفانہ صورتحال میں ہیں جہاں ہم تیل کا ایک قطرہ بھی نہیں بیچ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں تک کہ اگر تیل فروخت کیا جاتا ہے تو اس کے باوجود مالی تبادلے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی صدر حسن روحانی نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت نے امریکی پابندیوں کی روشنی میں عوامی بجٹ کے خسارے کو ادا کرنے کے لیے لہر بارڈر کرنسیوں اور سونے کے بدلے ایرانی شہریوں کو بانڈ کے طور پر تیل فروخت کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔
افغانستان میں حکام نے طالبان کے 4000 قیدیوں کی رہائی کو مکمل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف چند ایسے قیدی باقی رہ گئے ہیں جنہیں رہا کرنے پر بعض ممالک کو اعتراض ہے۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے مطابق افغانستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جاوید فیصل نے امید ظاہر کی ہے کہ قیدیوں کی رہائی مکمل ہونے کے بعد براہ راست مذاکرات جلد شروع ہو جائیں گے۔ جاوید فیصل نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ حال ہی میں طالبان کے 400 قیدیوں کی رہائی کے بعد طالبان نے اپنی حراست میں موجود افغان حکومت کے کمانڈوز بھی رہا کر دیے ہیں۔ ان کے مطابق ان چند طالبان قیدیوں کو رہا نہیں کیا گیا ہے جن کی رہائی پر کابل کے اتحادی ممالک نے اعتراض کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سفارتی کوششیں جاری ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ براہ راست مذاکرات جلد شروع ہو جائیں گے۔ یونان نے مشرقی بحیرہ روم میں کشیدگی پر ترکی کے ساتھ بات چیت کے آغاز سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ یونانی وزارت خارجہ نے جمعے کو کہا ہے کہ یونان اور ترکی نے مشرقی بحیرہ روم میں نیٹو کی ثالثی کے ذریعے کشیدگی کو دور کرنے کے لیے نام نہاد تکنیکی بات چیت پر اتفاق کیا تھا، مگر فی الحال کسی حتمی سمجھوتے تک نہیں پہنچا گیا۔ ایتھنز حکومت کے مطابق کسی نتیجے تک پہنچنے سے متعلق اعلان حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ امریکہ میں ایک افریقی نژاد امریکی سیاہ فام شہری کے خلاف مبینہ پولیس تشدد کے ایک نئے کیس کے بعد 7 پولیس افسران کو ملازمت سے معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کا اعلان نیو یارک اسٹیٹ کے شہر روچیسٹر کے میئر نے کیا ہے۔ اس پیش رفت سے ایک روز پہلے مذکورہ افریقی نژاد امریکی باشندے کے گھر والوں نے پولیس کے اس آپریشن کی ایک ویڈیو جاری کی تھی جو مارچ کے آخر میں کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں ڈینیل پروڈو کو برہنہ گھٹنے ٹیکے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ ڈینیل نے پولیس والوں کے تھوکنے سے بچنے کے لیے اپنے سر پر ایک بوری ڈالی ہوئی ہے۔ 41 سالہ یہ افریقی امریکی باشندہ ایک ہفتے بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا تھا۔ امریکی صدارتی امیدوار اور ڈیموکریٹک لیڈر جو بائیڈن نے افریقی نژاد امریکی باشندے جیکب بلیک کے اہل خانہ سے ملاقات کی، جو ریاست وسکونسن کے شہر کنشا میں پولیس آپریشن میں شدید زخمی ہوا تھا۔ بائیڈن نے کنشا قصبے کا دورہ کیا جہاں ایک پولیس افسر نے جیکب بلیک کو پیٹھ میں گولی ماری تھی۔ پولیس آپریشن کی ایک ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد کنشا میں نسلی امتیاز کے خلاف احتجاج اور ملک میں غم و غصہ شروع ہوا۔ جو بائیڈن کے کنشا کے دورے سے 2 روز پہلے صدر ٹرمپ نے کنشا کا دورہ کیا تھا، تاہم انہوں نے پولیس تشدد کا شکار ہونے والے جیکب بلیک کے کنبے سے کوئی ملاقات نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے پولیس کی پرتشدد کارروائی کو اپنے تحفظ کے لیے کیے جانے والا اقدام قرار دیتے ہوئے حق بجانب کہا تھا۔ نیوزی لینڈ سے چین جانے والا مال بردار بحری جہاز جس پر 6000 گائے لدی ہوئی تھی، جاپان کی حدود میں ڈوب گیا ہے۔ جہاز پر عملے کے 43 ارکان بھی سوار تھے۔ متاثرہ جہاز کے عملے میں 39 فلپائنی، 2 آسٹریلوی اور 2 نیوزی لینڈ کے باشندے سوار تھے۔ جاپان کے کوسٹ گارڈز نے متاثرہ کارگو جہاز میں سوار ایک شخص کو بچا لیا ہے، جس کے مطابق سمندر میں بلند لہریں اٹھنے کی وجہ سے کارگو جہاز الٹ گیا تھا۔ بچائے جانے والا شخص 45 سالہ فلپائنی شہری ہے، جس نے بتایا کہ اس نے لائف جیکٹ پہن رکھی تھی اور جہاز میں خطرے کا الارم بجتے ہی اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ سمندری لہروں کی زد میں آنے والا جہاز جاپان کے امامی اوشیما جزیرے کے قریب تھا، جہاں پہنچ کر عملے نے وائرلیس کے ذریعے تیز ہواؤں اور طوفان کے خطرے سے جاپان کے حکام کو آگاہ کیا، جس پر جاپان کے کوسٹ گارڈز حرکت میں آئے۔ اقوام متحدہ کی مہاجرین کے امور سے متعلق ایجنسی UNHCR کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا کا بحران لاکھوں کم عمر مہاجرین کے مستقبل کے امکانات کو خطرے میں ڈالنے کا باعث بن رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کورونا کے بحران سے پہلے ہی دنیا بھر میں پناہ گزینوں کے بچوں کی صرف نصف تعداد قریب 1.8 ملین بچوں کو اسکول تک رسائی حاصل تھی۔ یہ صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔
جرمنی میں بھی پناہ گزینوں کے خاندانوں کے بچوں کو کورونا پابندیوں نے خاص طور پر سخت نقصان پہنچایا ہے کیونکہ ان کے پاس اکثر اہم ٹیکنالوجی موجود نہیں ہوتی۔ اہل خانہ اسکول کے سامان اور یونیفارم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ بھارت چین کے درمیان سرحد پر تنازع اب بھی جاری ہے۔ دوسری جانب وزیر دفاع راجناتھ سنگھ روس کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کے اجلاس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس دوران راجناتھ سنگھ نے روسی وزیر دفاع سرگی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک فیصلہ ہوا جو پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ دونوں ممالک کے وزرائے دفاع کے درمیان 1 گھنٹہ تک جاری اس ملاقات میں بھارت کے مطالبے پر روس نے وعدہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ نو آرمز پالیسی کو جاری رکھے گا، یعنی پاکستان کو کوئی بڑے ہتھیار فراہم نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ روس نے بھارت کی سلامتی سے متعلق معاملات پر بھی مکمل اعتماد ظاہر کیا۔ اس میٹنگ میں روس نے بھارت کے میک ان انڈیا پروگرام کی حمایت کی اور اس کی شراکت کی بات کہی۔ بتا دیں کہ آج ماسکو میں چین کے وزیر دفاع کی راجناتھ سنگھ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔